یہ میں ہوں، میگنا کارٹا میگی۔ اس کی کہانی سننے کے لیے سبرینا کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ جیسے خود بھی اپنے بارے میں اپنے ہی جیسے ایک دوسرے کردار سے کچھ بانٹنا چاہتی تھی۔ حیران مت ہو، یہاں میرے بہت سے نام ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے میں انگریز ہوں، کچھ کے لیے میم صاحب، کچھ کے لیے سفید چمڑی والی اور کچھ کے لیے کافر۔ حالانکہ اس محل کی دہلیز پار کر کے اندر آنے سے پہلے یہاں سے بہت دور اپنی دنیا کی ایک مسجد کے امام کے سامنے اپنا مذہب تبدیل کیا تھا میں نے۔ میرے باپ، میری ماں اور میرے چرچ کے فادر نے مجھے عقیدے کی جو تعریف سکھائی تھی، اس کی روشنی میں اتنا ہی اندازہ لگا سکی کہ پالنے والے اور بنانے والے کے جو بھی نام ہوں وہ ایک ہی تصویر کے مختلف روپ ہوتے ہیں۔ میرے باپ نے میرا نام کیا سوچ کر رکھا تھا معلوم نہیں، مگر میں اپنے اس نام کے ہاتھوں اسکول میں ہمیشہ مذاق کا نشانہ بنی۔ میگی بول رہی تھی، رات گزر رہی تھی، وقت ٹھہرا ہوا تھا، رکے ہوئے پانی کے جوہر کی طرح، جیسے حبس آلود گرم ہوا کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ اسکول میں مذاق سے بچنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو میگی کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے باپ کو اس نے مشرقی لندن کی ایک نچلے درجے کی آبادی میں اپنے مختصر سے گروسری سٹور اور کافی شاپ میں بمشکل اپنا آپ سنبھالے ہوئے ہی پایا۔ اس کا باپ ولیم ہیملٹن صبح سے شام تک ویل چیئر پہ بیٹھا اسے اور اس کی ماں کو اپنے ایک عجیب و غریب عشق کی داستان سناتا نہیں تھکتا تھا۔ ولیم ہیملٹن مشرقی لندن کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا۔ 17 سال کی عمر میں وہ شاعر، ادیب یا مصور ہو سکتا تھا۔ اس میں کسی آرٹسٹ کی روح تھی، مگر جس دور میں اس نے ہوش سنبھالا، برطانیہ کے نچلے طبقے کے نوجوانوں کو بحری جہازوں میں مزدور یا سیلر بھرتی ہونے کے سوا کوئی روزگار دستیاب نہیں تھا۔ یہ 1917 کا زمانہ تھا۔ دنیا کی عظیم طاقتیں 20ویں صدی کی اولین جنگ عظیم میں الجھی ایک دوسرے کے دانت کھٹے کر رہی تھیں۔ دشمن کو خندقیں کھود کر سست رو زمینی جنگ میں الجھایا جا رہا تھا۔ انگلینڈ اپنی بھاری طاقت مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ کے ذخائر جمع کرنے میں مصروف تھا اور توپوں کے دہانوں پر باندھنے کے لیے انسانی جسم درکار تھے۔ جنگ کا چارہ بننے والے بیکار انسانی جسم جنہیں بحری بیڑوں میں دھڑا دھڑ سیلر بھرتی کیا جا رہا تھا۔ وہ پہلے بندرگاہ پر سامان ڈھونے والا مزدور بنا، پھر شاہی بحریہ میں سیلر اور پھر فوج میں بھرتی ہو گیا۔ وہ سخت زندگی سے گھبرانے والا نہیں تھا، لیکن سمندری اور زمینی فوج دونوں زندگیاں اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھیں۔ اس کا دل کھل اٹھا جب اسے پہلی مرتبہ ہندوستان بھیجا گیا۔ یہ فوج کی ملازمت شروع ہونے کے اولین 2 سالوں کا قصہ تھا۔ اسے معلوم تھا ہندوستان کی تعیناتی جیسے کم تجربہ کار رنگروٹوں کے لیے سنہری مستقبل کو پروانہ ثابت کر سکتی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے سیلر بھرتی ہونے سے پہلے اپنے مختصر سے پسماندہ علاقے کے سوا کچھ نہیں دیکھ رکھا تھا۔ اس نے سمندری فوج کی ملازمت کے ابتدائی مشکل دنوں کے سوا کہیں بھی سفر نہیں کیا تھا۔ ہندوستان کتنی دور تھا، کہاں تھا، وہاں سے لوٹے گا یا نہیں، اس میں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دلچسپی تھی تو ایک بات میں کہ وہ ہندوستان جا رہا تھا جس کے بارے میں اس نے بہت کچھ سنا اور پڑھ رکھا تھا۔ پھر بھی کسی چیز نے، کسی کتاب یا اخبار میں چھپی خبر اور تصویر نے اسے ہندوستان کے لیے تیار نہیں کیا تھا، جس کی زمین میں اس نے کئی ہفتوں کے سفر کے بعد پانی کے جہاز سے اتر کر پہلا قدم رکھا۔ وہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ فوج کی ملازمت اس کے لیے داستان الف لیلا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس پر جادو ہو گیا۔ بعد کے سالوں میں زندگی اس پر مہربان رہی۔ وہ ترقی کرتے کرتے سنہری ہندوستان میں تعینات برٹش فوج کا درمیانے درجے کا افسر بن چکا تھا۔ فوج کی ملازمت کے دوران اس نے دلی، پشاور، مردان پنڈی اور لاہور کی فوجی چھاونیوں میں اپنے ایسے خوابوں کو حقیقت بنتے دیکھا جنہیں کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی وہ جرات کبھی نہ کر پاتا۔ اس نے اپنی عمر کا سب سے خوبصورت وقت ہندوستان میں گزارا، جہاں سانولی سلونی ہندوستانی افسرائیں حسین ساڑیوں اور خوش رنگ غراروں میں ملبوس برٹش کلبز میں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بہار کے رنگ بن کر اترتی تھیں، جہاں برطانوی راج نے دور تک پھیلی سرسبز زمینی اراضیوں کا کنٹرول سانولے سلونے چہرے والے، کچھ پڑھے لکھے کچھ ان پڑھ مگر محفل کے آداب سے واقف زمینداروں کے ہاتھ میں دے کر اپنی حکومت کی تنابیں مضبوطی سے کھینچ رکھی تھیں۔
جاگیردار کہلانے والے ان زمینداروں کو وفاداری کے انعام میں ملنے والی زمین کا رقبہ اس قدر زیادہ تھا کہ صبح سے شام تک گھوڑے دوڑاتے رہنے پر بھی ختم نہ ہوتا تھا۔ ولیم ایک ایسے عشق میں مبتلا تھا جو اس کے بعد کی تمام زندگی کے ہر حسین خواب پر حاوی ہو گیا۔ وہ دل پھینک تھا، حاضر دماغ تھا، اور ہندوستان کے عشق میں اس حد تک غرق تھا کہ اگر اپنے ایک آفیسر کی بہن اور بیٹی کو اپنی حفاظت میں لے کر پنڈی سے پشاور تک کا سفر نہ کرنا پڑتا، افسر کی بیٹی اس پر اپنا دل ہار بیٹھی اور اپنے باپ سے جو رینک میں اس کا سینئر تھا انعام میں اس کا جونیئر نہ مانگ لیتی، تو وہ ایک انڈین سول سرونٹ کی بہن کو مسز ہیملٹن بس بنا ہی چکا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر شادی اس کے لیے آسان تجربہ ثابت ہوئی۔ جیسے سفر کے دوران اچانک اس کا گھر آ گیا تھا، اس کی کم عمر متحمل مزاج بیوی کیتھرین نے بعد کے چند سالوں میں اس کی زندگی میں کوئی خلا نہیں پیدا ہونے دیا۔ اب ان کی ایک بیٹی بھی تھی، میگنا کارٹا۔ یہ نام اس نے تاریخ کی انہی کتابوں سے لیا تھا جنہیں پڑھنا اب اسے زیادہ دلچسپ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ ایک نئی تاریخ لکھنا چاہتا تھا، ہندوستان میں اپنے قیام کی تاریخ، انسانوں اور اسرار سے بھرے سنہری سرسبز ہندوستان کی تاریخ، جہاں اس نے بہت سی کہانیاں سنی، بہت سے دوست بنائے، بہت سی محبتیں پائیں، اس زمین سے جس پر وہ انگریز راج کا معمولی افسر تھا۔ شاید اس کا عشق میں مزید سر چڑھ کر بولتا اگر بدقسمتی نے اچانک ان کے گھر کا راستہ نہ دیکھ لیا ہوتا۔ اس رات لاہور کے برٹ ہال کے قریب گھوڑے کا پاؤں کسی چیز پر رپٹنے سے تانگا الٹ گیا۔ وہ کوچوان کی پچھلی نشست پر بیٹھا پکے ہوئے پھل کی طرح زمین پر آ گرا تھا۔ تانگے کا ہڈ اس کے اوپر گرا اور اس کی ٹانگ 2 جگہ سے کچلی گئی تھی۔ اسے ہسپتال میں پہنچایا گیا، لیکن ٹوٹی ہوئی ہڈی کی نوک اس کی پوری ٹانگ کو زہریلا کر رہی تھی۔ 6 دنوں میں جان کے لالے پڑنے پر ڈاکٹر کو اس کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ لیکن شاید ٹانگ کھونے کی تکلیف کم ہو جاتی اگر اسے اپنی بیوی کے زبردست ضد کے سامنے ہار مان کر ہندوستان کو خیر بات نہ کہنا پڑتا۔ 1942 میں جب اسے اپنی 1 سالہ بیٹی اور بیوی کے ساتھ لاہور سے کراچی اور پھر کراچی سے اپنے اصلی وطن کے لیے روانہ ہونا پڑا، اس وقت دوسری جنگ عظیم اپنے عروج پر تھی۔ لندن کا مشرقی علاقہ جرمنوں کی بمباری سے بری طرح متاثر ہوا تھا۔ جنگ کی تباہی سے شکستہ حال شہر میں ایک معذور کی زندگی گزارنے کا تجربہ شاید اتنا جان لیوا نہیں تھا جتنا اس ماحول اور اس آب و ہوا میں سانس نہ لے سکنے کا خیال۔ اسے بعد کی پوری زندگی تکلیف دیتا رہا۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کی زندگی معزول حکمران کی زندگی تھی۔ ریٹائرمنٹ ملنے والی رقم سے اس نے مشرقی لندن میں اپنی بیوی کے مشورے پہ ایک مختصر سا گروسری سٹور اور کافی شاپ خرید لی تھی۔ کچھ پینشن کی رقم سے گزارا ہوتا تھا۔ اس کی بیوی سارا دن سٹور کی دیکھ بھال کرتی اور اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھ کر کہانیوں کی تصویریں بنایا کرتی تھی۔ برطانیہ نے 1947 میں اپنی ہندوستانی نو آبادی کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا، مگر ولیم ہیملٹن اپنی موت تک دلی اور لاہور کو ایک ہی ملک کا حصہ سمجھتا رہا۔ میگی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اپنے باپ سے سنی ہندوستان کی ادھوری کہانیاں اس کے بچپن کی یادداشتوں کا کیسے حصہ بن گئیں۔ اس کا بچپن جو اپنے خواب دیکھنے والے باپ کی آنکھوں سے دور کہیں پریوں کی ایک کہانی بنتا گزرا تھا، جس میں شہزادی سنہرے شہزادے کے ساتھ برق رفتار گھوڑے پر سوار کسی انجانی منزل کی طرف رواں تھی۔ شہزادہ دنیا کی ہر مشکل سے اسے بچاتا گھوڑے پر بٹھائے سرپٹ دوڑا چلا جا رہا تھا۔ اسے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ جس سنہری دیس کے قصے اپنے باپ سے سنتی آئی ہے اسے اس نے حقیقت میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے باپ کو فخر سے کہتے سنا تھا کہ میگی ایک برٹش ہندوستانی ہے۔ وہ لاہور کے فوجی ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی اور اگر اس کی ماں راضی ہوتی تو وہ اپنی میگی کی ہندوستان میں ہی پرورش کرنا پسند کرتا۔ اس کی 18ویں سالگرہ سے کچھ دن پہلے اس کا باپ ایک دن چپ چاپ اپنے ویل چیئر پہ ختم ہو گیا۔ نیکسٹ چیپٹر۔ باپ کی موت کے بعد میگی کو پتہ چلا کہ اس کی ماں کس قدر دکھی تھی۔ اپنی زندگی سے، اس کی سختیوں سے، ہندوستان کے عشق میں غرق اس کے ناکارہ باپ کو دنیا سے رخصت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اس کی ماں نے اپنے سٹور اور کافی شاپ کی آمدنی مسلسل کم ہونے کے بعد اپنے ہی علاقے کے ایک زندہ دل رنڈوے بزرگ سے شادی کر لی تھی۔ اسے ماں کی شادی کرنے پہ اعتراض نہیں تھا، دولہے کے بیاہ کر گھر آ جانے پر اعتراض تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ٹھکانہ الگ کر لیا۔ اس کی ڈرائنگ اچھی تھی، اسے کہانیوں کے کرداروں کی تصویریں بنانا اور ان میں رنگ بھرنا پسند تھا۔ اسے لندن کے قدرے سستے آرٹ سکول میں داخلہ مل گیا۔ سکول کے اخراجات پورا کرنے کے لیے اس نے بچوں کی کتابیں چھاپنے والے ایک پبلشر کے دفتر میں کہانیوں کی رنگین تصویریں بنانے کا کام ڈھونڈ لیا۔
آمدنی زیادہ نہیں تھی، مگر اس کے پینٹ برش، مجسمہ سازی کے اوزار، چھوٹے موٹے اخراجات کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ ان دنوں وہ زندگی سے خوش تھی۔ آرٹ کلاس کے لیے بنائی اس کی ایک پینٹنگ اس کے ٹیچر کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے اسے ایک تصویری مقابلے میں رکھنے کے لیے لندن کی ایک درمیانے درجے کی آرٹ گیلری میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے کی 3 بہترین پینٹنگز بنانے والوں کو ایک عدد مہنگا اسکالرشپ مل سکتا تھا۔ اپنی ماں کی شادی کے بعد اس کا ہاتھ ہمیشہ تنگ ہی رہا تھا۔ تصویری مقابلے کے لیے اس کی پینٹنگ نے آرٹ کے کسی نقاد کو تو متاثر نہیں کیا، لیکن ایک گندمی رنگت والے جنوبی ایشیائی کو وہ پینٹنگ ایسی پسند آئی کہ اس نے مقابلے کے نتیجے کا اعلان ہونے سے پہلے ہی تصویر خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ اس کی رنگت، اس کی شکل، اس کا حلیہ، اگرچہ اس نے اپنے باپ کی سنائی ہوئی ہزاروں کہانیوں میں بارہا دیکھا تھا اور ایسے کسی حقیقی کردار سے میگی زندگی میں کبھی ملنے کی آرزومند بھی تھی، مگر اپنی محنت کی ایسی شفاف بولی لکھتے دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ تصویر نتائج کا اعلان ہونے اور کامیابی یا ناکامی دونوں صورتوں میں برائے فروخت ہی تھی، مگر میگی کو خریدار کا اس قدر سوداگرانہ انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ دس پینٹنگ از ناٹ فار سیل۔ حتی الامکان تہذیب سے پھینکا ہوا ننھا سا کنکر ہندوستانی لارڈ شپ کی انا کو بری طرح زخمی کر گیا۔ وہ جس طبقے کا فرد تھا، جہاں سے آیا تھا، وہاں آرٹ اور آرٹسٹ نامی کم حیثیت مخلوق کی ذخیرہ اندوزی کر کے اپنے ڈرائنگ روم سجانا ایک بیکار سا مشغلہ تھا۔ اس نے پینٹنگ سے نظر ہٹائی اور برابر میں کھڑی انگریز لڑکی کے انتہائی لا تعلق سے لہجے پر غور کیا، جو اس کی دلچسپی کے ماخذ سے لاپرواہ آرٹ گیلری کی جملہ چہل پہل کو زیادہ توجہ سے دیکھتی معلوم ہو رہی تھی۔ پلاٹ کی کسی بیرونی آرائش سے پاک تراش خراش سے آری بالکل خام برطانوی حسن۔ اس نے ایک نظر میں سر سے پاؤں تک لڑکی کا جائزہ لینے کے بعد دوبارہ پینٹنگ کی طرف توجہ کی۔ اب وہ اسے کسی اور نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پینٹنگ کا منظر جانا پہچانا تھا، وہ کسی ایسے منظر کا حقیقی طور پر حصہ بھی رہ چکا تھا۔ سیاہ بادلوں کے پیچھے سے برستی بارش کے درمیان سورج مسکرا رہا تھا۔ سنہری کرنیں زبردستی بارش کے درمیان قدیمی عمارتوں والی ایک تنگ بازار پر بے دریغ نچھاور ہو رہی تھی۔ ساتھ ساتھ جڑی تنگ عمارتیں، پرانی طرز کی کھڑکیاں، سودے کے لیے رسی سے باندھ کر لٹکائی ہوئی ٹوکری اور اس کی اوپری سرے پر جھکی لڑکی جو زرد لباس میں گہری سبز چنری کے ساتھ خوشی کی انتہا کو چھوتی منڈیر سے نیچے جھانک رہی تھی۔ نیچے بازار میں خوانچہ فروشوں اور بارش کے پکوان تلنے والوں کا خوش رنگ میلہ سجا تھا۔ ڈھول والے، گھوڑے والے، پیدل چلنے والے اور تلے ہوئے سنہری پکوان سے اپنا حصہ وصول کرنے کے خواہش مند بچے اور عورتیں کسی نامعلوم جشن کی نوید پر مسکرائے جا رہے تھے۔ منظر اتنا حقیقی اور جاندار تھا کہ ایک لمحے کو اسے لگا وہ پنجاب سے ہو کر واپس آ گیا۔ وہ قسم کھا سکتا تھا کہ اس نے تلے ہوئے پکوان کی خوشبو اپنے نتھروں میں محسوس کی تھی اور فقیر کے ڈھول کی تاپ کو پوری جزیات کے ساتھ سنا تھا۔ وہ دلوں کے بھید جاننے کا دعوے دار نہیں تھا۔ ہندوستان کی تقسیم ہو جانے والے پنجاب کا ایک روایتی جاگیردار امیر زادہ تھا، جسے ایک لمحے کے لیے لگا تھا وہ جانتا ہے کہ تصویر بناتے ہوئے آرٹسٹ کے ذہن میں کیا رہا ہوگا۔ اس نے توجہ ایک بار پھر پینٹنگ سے ہٹا کر اسے بنانے والے کی طرف مبذول کی، جس کے لا تعلق چہرے پر ایک عجیب سے سرد مہری، ایک عجیب سا چیلنج تھا۔ دوسری نظر اس پر ڈال کر اسے لگا جیسے اس کے سامنے سجی تصویر کے رنگ پھیکے پڑ گئے ہیں۔ اب کہ جب وہ بولا تو میگی کی آنکھوں میں چھائی عدم دلچسپی کی دھند ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ So how many times have you been to India؟ پوچھ رہا تھا۔ Not even once، وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ But I'm told that I was born in India۔ جنوب ایشیائی کے ابرو دلچسپی سے چڑھے۔ And do you ever wish to visit there again؟ I would love to۔ Someday I believe I'll go there and see everything for myself۔ Well, I can take care of that if you don't mind giving me the honor۔ میگی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی شکل، اس کا حلیہ اس کے باپ کی سنائی ہوئی کہانیوں کے انہی کرداروں جیسا تھا جن سے مل کر میگی کا آرٹ پچھلے کئی سالوں سے پینسل سے کھینچی لکیروں اور پینٹ برش کا کھیل بن کر کینوس پر بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے اچانک اود پڑنے والے غیر ارادی جوش پر حیرت بھی ہوئی، مگر بعد میں
وہ اب تک تو میگی کو یہی لگ رہا تھا اسے اپنی تصویر فروخت کرنے پر راضی کرنے کے لیے ایسی زبردست آرٹ شناسی کا دعوے دار ہے، اور شاید اگر وہ اس کا خیال میں قائم رہتی تو اس کے حق میں زیادہ بہتر ثابت ہوتا۔ نیکسٹ چیپٹر۔ موضوع محمد خان کے اس اینٹ پتھر کے زندان میں میگی جیسی کئی کہانیاں سایوں کی طرح منڈلا رہی تھیں، سائے جن میں روح نہیں ہوتی، رنگ نہیں ہوتے، جن کی کوئی تاریخ، ماضی اور مستقبل نہیں ہوتے، جو روشنی ہونے پر غائب ہو جاتے ہیں اور اندھیرا ہونے پر دالانوں اور منڈیروں پر چکرانے لگتے ہیں۔ وہ ایک عرصے تک اپنا احتساب کرتی رہی، ہر روز ہر گھڑی اس سنہری شہزادے کو تلاش کرتی رہی جس کی چمک نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دی تھیں، جس کی بنائی خوش ذوقی نے میگی کو اس سنہرے سورج کے دیس میں اس کی پسند کے وہ رنگ دکھانے کا وعدہ کیا تھا جسے دیکھنے کے خواب اس کے باپ نے خود اپنی میگی کی آنکھوں میں بھرے تھے۔ وہ اپنی ماں کی طرح ایک عرصے تک اپنے باپ کو الزام دیتی نہیں تھکی تھی۔ یہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ شہزادے کا بھیس بھرے دیوزادے کی مٹھی میں آ گئی ہے۔ اس کی حیثیت ایک خوشنما تتلی سے زیادہ نہیں، جس سے دیوزادے کو بیش قیمت خزانوں کے وہ قفل کھلوانے ہیں جن کی کنجیاں عرصہ ہوا سمندر برد ہو چکی ہیں، خزانے جن کے پہروں پر ہزاروں سانپ اور بچھو معمور ہیں۔ خوش رنگ تتلی کا فرض ہے کہ دیوزادے کو خزانے تک پہنچانے کے لیے اپنے رنگوں سے سانپ اور بچھوؤں کی آنکھیں خیرہ کرے اور خزانے کے قفل کھولنے کا کام اپنے نازک پروں سے انجام دے۔ وہ اپنے باپ کے خواب کی تکمیل ہوتی دیکھ رہی تھی، اسی سنہری دیس میں جہاں سانولی سلونی ہندوستانی افسرائیں حسین ساڑیوں اور رنگین غراروں میں ملبوس برٹش کلبس میں اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ بہار کے رنگ بن کر اترتی تھیں، جہاں اپنے باپ کی کہانی سناتی آواز وہ اب تک اپنے آس پاس محسوس کر سکتی تھی، وہ خود اس کہانی کا کردار تھی۔ اپنے ساحر کی خوشنودی کے لیے سانولے سلونے چہرے والے کچھ پڑھے لکھے کچھ ان پڑھ محفل کے آداب سے واقف اس ملک کے طبقہ اشرافیہ کی رات گئے برپا ہونے والی محفلوں کا حصہ، جہاں اس کی ایک مسکراہٹ پر لاکھوں کے سودے کھڑے کھڑے محمد فیروز معظم خان کے حق میں ہو جاتے تھے۔ اس کا ساحر جو اپنی مٹھی کھول کر تتلی کو آزاد کرنا بھول گیا تھا۔ میگی نے بعد میں بھی کئی بار سوچا، شاید تتلی کے رنگ اب بھی اس کی سخت ہتھیلیوں میں کہیں موجود ہوں، کبھی نہ کبھی اس بات کی کھوج بھی کرنی چاہیے۔ اس کی باپ کے خوابوں کے چلچلاتی دھوپ والے اس دیس کا نام ہندوستان نہیں تھا۔ سیاست سے اسے دلچسپی نہ ہوتی تو بھی اسے جاننے میں زیادہ وقت نہیں لگا کہ دنیا کے اس حصے میں جہاں وہ اپنے دیوزاد کے کاروباری درازوں کی شریک تھی اور جہاں ہر دم سرکاری کانٹریکٹ، بڑے بڑے سرکاری ٹھوکے، تحفے میں لی اور دی جانے والی زمینوں اور نفع بخش سودوں کی باتیں اس کی زندگی کے خاموش ساز کا پس منظر بن گئی تھیں۔ انسان کی اچھی ترقی اور اچھے مستقبل کے منصوبے جنرل، کرنل اور سول بیوروکریسی کے بڑے افسر بناتے، غریب اور ان پڑھ عوام کو ایسی باتوں کی سوجھ بوجھ کہاں۔ جمہوری نامی گستاخ چڑیا نے 18 سال تک اس نوخیز ملک پر ابھی پر پھیلائے بھی نہیں تھے۔ جس دن وہ شہر لاہور کے باسی ہندوستانی جہازوں کو پتنگوں کی طرح گرتے دیکھنے کے لیے اپنے مکانوں کی چھت پر چڑھے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، اور اس کا شوہر کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں راتوں رات لاہور سے نکلنے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے لاہور جم خانہ کے لان میں شراب پی کر اوندھے گر جانے والے فوجی جنرل کو کسی کو پکارتے سنا تھا، کوئی مدد کے لیے دوڑا تھا۔ جنرل آغا، آر یو آل رائٹ سر؟ بعد میں اس نے مکار دشمن کے دانت کھٹے ہونے کی خبر فیروز معظم خان کے آبائی گاؤں موضوع محمد خان کی رہائش گاہ پر سنی تھی۔ چند مہینے بعد ایک بہت بڑی شخصیت جنوبی پنجاب کے دورے پر آئی۔ یہ سنہری موقع تھا اور فیروز معظم خان کی صوبائی سیاست میں بھرپور شرکت کا ٹکٹ بن سکتا تھا۔ فیروز نے اس بار جان نثاری کی حدیں بالکل ہی چھلانگ دیں۔ اس رات وہ بڑی شخصیت فیروز معظم خان کی مہمانداری اور اس کی حسین مسکراہٹ والی انگریز بیوی کی سنہری زلفوں کا اسیر بن گئی۔ بعد میں وہ جان گئی کہ وہ شخصیت کون تھی، مگر اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ اس کا صیاد، اس کا قاتل، اس کا دلدار، اس کا محبوس اسے اس کے بعد کتنی بار اسلام آباد لے کر گیا، وہ انگلیوں پر گننے سے قاصر تھی۔ رنگین ساڑیوں اور ریشمی غراروں میں خود کو کسی بلوری جام کی طرح ہر دم تشنا رہنے والے نفرت انگیز لبوں کی آسودگی کا بندوبست کرتی، اور کسی معمولی حکم عدولی پر دیوزادے کی آنکھوں میں لہریں لیتے جلال کو اپنی پیٹھ پر سہتی۔ وہ نازک اندام، سر پد، دودھ اور شہر میں گندھی کچھ نہ کچھ لکھی پڑھی غیر ملکی عورت
فیروز معظم خان کے حرم میں داخل اس کی 2 خاندانی اور 2 غیر خاندانی بیویوں میں سے ایک اس کی جائز اور نکاحی بیوی تھی میگی، یعنی مریم فیروز معظم خان۔ جوانی کی چاندنی 14ویں کی رات کی طرح ڈھل گئی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس نے کبھی خدا سے شکوہ نہیں کیا، اسے طلب بھی نہیں تھی۔ بہت سال سے لگتا رہا کہ خدا نے اسے اولاد نہ دے کر اس کے حصے کی ایک آزمائش کم کر دی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ محفلوں میں جان ڈالنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اتنے سال فرار کی کوشش نہ کرنے کے انعام میں اسے سنگ مرمر کے اس محل میں اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ تتلی کے پر ٹوٹ چکے تھے، ہوا کتنی خوشگوار ہے، پرندے کیسے گنگناتے ہیں، رس بھرے پھول کتنی شوخی سے جھوم رہے ہیں، مری ہوئی تتلی کو اس سے کیا غرض۔ فیروز معظم خان کی عمر بڑی تھی مگر وہ بوڑھا نہیں ہوا تھا۔ ماں باپ اس کے بیٹے جوان تھے، اب ان کا وقت تھا۔ اس نے اپنے خوبرو شہزادیوں جیسے 4 کڑیل بیٹوں کی جوانیوں سے اب وہی کھیل کھیلنا تھا جس کی منصوبہ بندی کبھی اس کے دانا باپ نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی۔ اس کے خاندان کو اثر رسوخ، ترقی اور سر بلندی کی ایسی اونچی پرواز کرتی کہ آسمان کی حدیں اس کے لیے تنگ پڑ گئیں۔ اب تو وقت گزر گیا ہے۔ اس نے دم بخود بیٹھی سبرینا کی طرف دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ کھانسی کی ایک شدید دورے سے اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ اسے اپنی زندگی سے کوئی خاص شکایت بھی نہیں رہی تھی۔ وہ کہاں سے آئی تھی، اسے کہاں جانا تھا۔ اب یہ سوچنے اور سوچتے رہنے سے کیا حاصل۔ زیادہ گزر گئی تھی، تھوڑی رہ گئی تھی۔ ویسے بھی زندگی میں پچھلے چند سال سے عجیب سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ لمبی لمبی سنسان گرم دوپہریں جن میں بڑھاپا جنگلی گھاس کی طرح چڑھتا چلا آ رہا تھا۔ سبرینا اب تک کھانسی کے زبردست دورے سے سنبھلتی ایک چرمرائی ہوئی عورت کے جھریوں بھرے اٹھتے گرتے پپوٹوں کے پیچھے، ماند پڑتی نیلی آنکھوں کے ڈھیلوں پر اترنے والے سفید موتیا کی باریک تہ کے پیچھے ان 30 سالوں کی وہ کہانی پڑھ رہی تھی جسے سنانے والی نے چند جملوں میں سمیٹ دیا تھا، مگر جو 3 دہائیوں تک اس کی آتی جاتی سانسوں سے ہو کر گزرتی رہی تھی۔ افسوس، مگر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے صدمے سے سن بیٹھی لڑکی کو تعصب سے دیکھا تھا، وہ مسکرائی بھی تھی۔ میں سمجھتی تھی لڑکیاں اب سمجھدار ہو گئی ہوں گی، تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ وہ آہستہ سے ہنسی جس کا آنکھوں سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ تم اتنے اہم لوگوں سے ملتی نہیں، اسلام آباد جا کر تم نے کسی کو ان کی حقیقت نہیں بتائی، کسی نے تمہاری مدد نہیں کی، ایسے کیسے میگی؟ سبرینا نے پوچھا تھا اور میگی قناعت سے کہہ رہی تھی، میں کیا کسی کو بتاتی، وہ میرے کون تھے، میرا کون ایسا تھا جس کے پاس میں واپس جانا چاہتی۔ اب تو میں خواب میں بھی اپنے آپ کو اس جگہ کے سوا اور کہیں نہیں دیکھتی۔ میگی، میگنا کارٹا یعنی مریم فیروز معظم خان، ان سب حسین ناموں کی بیک وقت مالک، وہ خالی ہاتھ اور خالی دل عورت کب کس کے کمرے سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ کون کہتا ہے تاریخ اپنے آپ کو نہیں دہراتی؟ کمرے کے کونے میں رکھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر سبرینا کو جھرجھری سی آ گئی۔ 2 نام، 2 چہرے، ایک کہانی، ایک فریم میں لگی 2 مختلف تصویریں جن کے رنگ، وقت ایک ساتھ ایک جیسے بوسیدہ اور پھیکے لگنے لگے تھے۔